حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی۔ آپ علیہ السلام نے اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دروازہ آسمان کا آج ہی کھلا ہے، اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی بھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ وہ زمین پر اترا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک تعالی نے دو آپ کو نور عطا فرمائے ہیں، اور ان دو نوروں کی اور دو تحفوں کی خوشخبری آپ قبول کیجئے۔ وہ کیا تحفے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کا آخر۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس فرشتے نے کہ یہ جو دو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک ایک حرف جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ اس پڑھنے کو اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ جو دو تحفے دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کا آخر، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیات میں سے یہ دو انعامات بھی ہیں جو اللہ نے صرف آپ ہی کو عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا سورۃ الحجر میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ 7 بار بار پڑھی جانے والی بڑی عظیم الشان آیات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور آتینا کا ہم نے آپ کو دیے، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور دنیا والوں کو ہم نے جو مال و سامان دیا ہے، آپ اس چیز کی طرف نہ دیکھیں، ہم نے آپ کو جو بڑا انعام دیا ہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ دو چیزیں سامنے لائی گئی، ایک طرف ساری دنیا کو رکھا گیا، اور دنیا میں جو خزانے ہیں، اور دنیا میں جو سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور سب کے سب ممالک لے لو، زمین آسمان میں جو کچھ ہے سارا لے لو، ایک طرف یہ ہو اور دوسری طرف صرف سورۃ الفاتحہ ہو، تو فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ ہم نے آپ کو اتنا بڑا انعام دیا، آپ کو وہاں کسی شے کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا بڑا ہم نے آپ کو انعام دیا ہے کہ کسی اور چیز کو دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ کو دنیا کا سامان دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جب دونوں کی دونوں آیات یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آخر جب اترا، یہ آیات جب اتری تو شیطان اتنا رویا، چیخا اور چلایا کہ کبھی بھی وہ اتنا چیخا اور چلایا نہیں۔ تو اسے پوچھا گیا یہ کیوں چیخنا ہے چلانا ہے؟ کہا اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو جو کچھ دیا ہے وہ بڑا قیمتی سامان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں آیات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو سنتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفاتحہ میں کیا مانگا گیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں یوں بھی الفاظ ہیں، یا مالک یوم الدین، یا لگا دیں پیچھے، یا مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم، یا مالک یوم الدین، اے قیامت کے دن کے مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی عطا فرما۔
یہ صرف نماز میں نہیں پڑھنی ہے، یہ ہر وقت مانگا کرو اللہ سے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما۔ قدم قدم پر ہم سیدھے راستے کی رہنمائی کے محتاج ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ اے اللہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ تو دکھانا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا، ان لوگوں کے راستے پر مجھے مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے، یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر مجھے نہ چلانا، مجھے اپنے نبیوں کے راستے پر چلانا، اولیاء اللہ کے راستے پر چلانا، نیک لوگوں کے راستے پر اے اللہ مجھے چلانا۔ کتنی مبارک دعا ہے۔ تو ایک تو سورۃ الفاتحہ کا اہتمام فرمایا کریں، اور یہ دعا ہے خاص طور پر نمازوں کے بعد بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے اللہ سے مانگا کریں۔ اور دوسرا سورۃ البقرہ کا آخر ہے، اور سورۃ البقرہ کا آخر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ دو آیات ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آگے جو دعائیں ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اس میں سے جو بھی آپ دعا پڑھیں گے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا، میں نے قبول کر لیا، میں نے تیری حاجت کو پورا کر لیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا، اے اللہ اگر میں نے بھولے سے کوئی جرم کیا یا جان بوجھ کر کیا ہے، غلطی سے ہوا، اے اللہ میرا مواخذہ نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ایسے سارے سخت احکام مجھے نہ دینا جس طرح سے گزشتہ امتوں پر سخت احکام تو نے نازل فرمائے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کیا معنی ہے؟ اے اللہ ایسی مصیبتیں بھی نہ لانا جن مصیبتوں کو میں برداشت نہ کر سکوں، ایسے حالات میرے اوپر نہ نازل کرنا، ایسے مصائب نہ آئیں جن کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا اے اللہ درگزر فرما، اے اللہ معاف فرما، عف درگزر، مغفرت بخشنا۔ عف درگزر کیا ہے؟ اے اللہ اس دنیا کے اندر ہی میرے گناہوں سے درگزر فرما، جب قیامت میں تیرے دربار میں آؤں تو اس موقع پر میرے گناہ ہوں ہی نہ، تاکہ گناہ نہ ہو، مکمل طور پر گناہ صاف کر دے۔ واغفر لنا، مغفرت فرما، اے اللہ اگر کوئی گناہ میں وہاں لے کر بھی پہنچوں تو اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال دینا اور گناہوں کو ڈھانپ دینا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ورحمنا، اے اللہ رحم فرما، آئندہ اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہی ہمارا کام بنانے والا ہے اور کافروں کے خلاف اے اللہ ہماری مدد فرما۔ کیا خوب دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو دی گئی۔ تو یہ وہ دو دعائیں ہیں جو گزشتہ امتوں کو نہیں ملی، اور یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رات کو سونے سے پہلے ان دو آیات کے پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ کوئی بھی آدمی، جو آدمی رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا، حدیث میں آتا ہے کفتاہ، یہ دونوں کی دونوں آیتیں ساری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، مانا ساری رات فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، ساری رات اسے اللہ پاک کی جانب سے ساری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے دو عظیم الشان آیات پڑھ لی۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، اگر آج دنیا کا مال اور سامان ہمارے سامنے کیا جائے اور وہ چند روپے ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں ان روپوں کی قدر تو معلوم ہے۔ یہ جو عظیم الشان تحفے ہیں، ایک طرف ساری دنیا رکھ دی جائے اور ایک طرف یہ سورۃ الفاتحہ اور ایک طرف سورۃ البقرہ کا آخر، تو یہ قیمتی اثاثے ہیں، یہ قیمتی تحفے ہیں۔ اللہ پاک نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ان کی برکت سے یہ ہمیں ملا ہے، اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی